السلام علیکم دوستو، شاہ جی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا ہماری ٹاپک یہ ہے کہ جو آج کل کاروباری بندے جو پریشان ہیں، تاجر برادری پریشان ہے، حکومت کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں اور نیا جو مالی سال شروع ہوا ہے اس میں مزید ٹیکسیز ہیں اور کئی طرح کی جو نا پرابلم صرف بزنس مین کے لیے کیوں ہیں. تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں رانا ثاقب شہزاد صاحب ہیں. سیالکوٹ کی ایک بزنس مین فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بزنس مین ہیں اور چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کے ممبر بھی ہیں. تو سب سے پہلے رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں. اور کیسا چل رہا ہے کام شام آج کل؟ کام شام کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. آپ کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے جی کام نہ ہی کرے تو بہتر ہے، اپنا سرمایہ اٹھائیں اور باہر کی کسی کنٹری میں جا کے وہاں پہ انویسٹ کریں اور وہاں پہ کام کریں. فی الحال تو رانا صاحب صورتحال کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی بزنس کرتا ہوں اور ہمارے لیے جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جو پچھلے 7 سال سے جو چیزیں حلال تھیں وہ یکدم سے حرام کر دی گئی ہیں. سی پی آئی ڈی پیچ فون کا تو چلو مسئلہ تھا ہی، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی تھی. حکومت ٹیکس کو کم کرتی، لوگوں کو کوئی آلٹرنیٹ دیتی، وہ نہیں دیا. اب یہ جو نیا کام شروع ہو گیا ہے رانا صاحب، اس پہ سب سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیں کہ یہ جو ایک نیا سنا ہے کوئی ٹیکس لگایا ہے بینکنگ کے اوپر، اس پہ ذرا آپ کی ایکسپرٹیز یا آپ کے پاس جو معلومات ہے اب تک ابتدائی وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے جو بات کرتے تھے نا فائلر اور نان فائلر کی، وہ بات سمجھ آتی تھی کہ جو نان فائلر ہے اس کو بینکنگ ٹرانزیکشن پہ ٹیکس پڑے گا، فائلر کو نہیں پڑے گا. یہ پہلے بھی ایک دفعہ جو آپ کے اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ کر کے دیکھ چکے ہیں، پھر ان کو واپس لینا پڑا مجبوری میں، پریشر میں آ کے. ابھی انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا ہے. انہوں نے دوبارہ کام یہ کیا ہے کہ پہلے یہ صرف نان فائلر پہ ٹیکس ہوتا تھا، اب انہوں نے فائلر جو ہے ان پہ بھی 0.3% ٹیکس لگا دیا ہے بینکنگ ٹرانزیکشن پہ. اگر آپ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو 0.3% فائلر کو بھی ٹیکس پڑے گا. بھائی آپ فائلر سے پہلے ہی ٹیکس لے رہے ہیں، ہر قسم کا ٹیکس لے رہے ہیں، انکم ٹیکس وہ دے رہے ہیں، سیل ٹیکس وہ دے رہے ہیں، آپ ٹرانزیکشن پہ بھی ٹیکس ڈال رہے ہیں. دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا کوئی ٹیکس نہیں ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس طرح کے ٹیکس لگا کے اپنے آپ کو، اپنی حکومت کو کیوں یہ بدنام کروانا چاہ رہے ہیں. کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ تاجر کام کرنا چھوڑ دیں، تاجر بینکنگ ٹرانزیکشن کرنا چھوڑ دیں، تاجر بالکل جو وہ کیش میں سارا جو ہے وہ اپنا کام کرے. اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا نا، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوگا. یہ کیوں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، کسی بھی طریقے سے آ جائے، کسی بھی طریقے سے ہم تاجروں کو نچوڑ لیں. اگر آپ تاجروں کو نچوڑیں گے تو اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ کس کو پڑے گا؟ عوام کو پڑے گا. عوام کو پڑے گا، عوامی افیکٹ ہوگی نا. اب میں ایک بزنس مین ہوں، فار ایگزامپل مجھ پہ ایکسٹرا ٹیکس لگا رہے ہیں، ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، سی او ڈی پہ آپ پہ لگا رہے ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کا خود سے پے تو نہیں کر سکو گے. آپ کا پروفٹ مارجن پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اس کا بوجھ کس پہ کرو گے؟ عوام پہ ڈالو گے. تو عوام کا نقصان ہوگا نا. تو آپ ہر طرف سے عوام کو کیوں رگڑا لگا رہے ہو؟ تاجر کو کیوں رگڑا لگا رہے ہو؟ ایک بزنس مین کو کیوں رگڑا لگا رہے ہو کہ وہ سارا کچھ بیچ کے مجبور ہو جائے کہ وہ باہر چلا جائے، اپنی انویسٹمنٹ باہر لے جائے؟ تو رانا صاحب ابھی آپ نے سی او ڈی والا ذکر کر دیا، اس میں مجھے سمجھ لگی کہ دیکھیں نا، ای کامرس جو ہے نا، وہ جو لوگ کر رہے ہیں اتنی محنت سے گھروں میں بیٹھ کے یا ہماری طرح آن لائن جو کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں اتنی بڑی ہرڈل ڈال دیا، 4% ہی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. دیکھیں سی او ڈی کے کورئر کمپنی کے چارجز 200 روپے ہیں، اور اگر آپ اس پہ 50,000 کے پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں تو 2,000 روپیہ وہ گورنمنٹ کو بھیجیں گے، اس میں سے پھر اپنا 200-250 روپے کاٹیں گے اور پھر آپ کو 47,700-800 بھیجیں گے. تو یہ یکدم سے اتنی بڑی اماؤنٹ لگانے سے جو مجھے لگ رہا ہے وہ نقصان یہ ہوگا، ایک تو سی او ڈی کا کام ڈسٹرب ہو جائے گا. دیکھیں نا، لوگ آن لائن چیز نہیں منگوائیں گے، وہ محلے سے جا کے لے لیں گے. ایسے ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سی او ڈی کے ساتھ ہزاروں لوگ جو منسلک ہیں اس کاروبار کے ساتھ، چاہے وہ رائڈر ہے، چاہے وہ کوریئر کمپنی والے ہیں، چاہے وہ آن لائن بزنس کرنے والے کے ساتھ جو لڑکے اٹیچ ہیں، وہ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا پلان نہیں بنا لیا انہوں نے؟ ان کو بے روزگار کرنے کا پلان تو بنایا ہی ہے. وہ کہتے ہیں جی جو آن لائن بزنس والے یہ ٹیکس نہیں دیتے. بھائی جان آپ یہ دیکھو کہ جو آپ پروڈکٹ آ رہی ہے آپ کی کنٹری میں، اگر باہر سے آ رہی ہے تو اس کے اوپر آلریڈی انکم ٹیکس ہے، آلریڈی سیل ٹیکس ہے. پھر جس دکاندار کے پاس آ رہی ہے وہ بھی اس کا انکم ٹیکس دے رہا ہے، اس کا سیل ٹیکس دے رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ اس پہ سی او ڈی علیحدہ سے آپ نے لگا دی ہے، اور اس کا بھی بات تو وہی ہے. ایفیکٹ اگر آپ پہ آئے گا تو آپ کس پہ کرو گے؟ آپ اس کا بوجھ ڈالو گے، کسٹمر سے لیں گے. کسٹمر سے لیں گے نا.
اگر سیل کم ہوگی، آپ کا یہ بھی پوائنٹ صحیح ہے، سیل کم ہو جائے گی آن لائن والی ہے، اس سے کافی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، سیل ڈاؤن ہو جائے گی. تو دوسری طرف آپ دیکھیں جو لے گا بھی تو وہ اس کا افیکٹ عوام کو ہوگا کیونکہ اس کے چارجز عوام کو پڑیں گے. بالکل ایسا تو ہی. ہر طرف سے عوام پیس رہی ہے. اب جس طرح سے بھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے بجلی کے بلوں میں جو سلیب سسٹم انہوں نے لگایا ہے، آپ کسی بھی طرف دیکھ لیں، بینکنگ ٹرانزیکشن دیکھ لیں. اور ابھی آپ کو میں ایک اور انکشاف کر رہا ہوں، شاید کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا. ابھی جو انہوں نے لا پاس کیا ہے یہ بجٹ میں 2025 کا انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے، وہ ایسا بل ہے کہ وہ اس بل کو جس چیز کو پتہ چلے گا وہ بالکل ہی پاکستان میں تاجر لوگ کاروبار بالکل مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا کاروبار کرنا، کام کرنا. کہ 2 لاکھ روپیہ اگر آپ کیش بینک میں لے کے جاتے ہیں، جمع کرواتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ پوچھیں گے جی یہ کس کی سیل ہے، اور اس کے اوپر آپ کو ڈبل ٹیکس ڈالیں گے اس کے اوپر. یعنی کہ آپ کیش پیمنٹ بھی بینک میں جمع نہیں کروا سکتے 2 لاکھ یا اس سے اوپر کی. اور اس کے ہر بندہ پھر جو ہے وہ تو باہر سے کیش ٹرانزیکشن کر لے گا، باہر سے کیش پیمنٹ کر دے گا، لے لے گا، بینکوں میں کوئی پیسے نہیں جمع کروائے گا. اور جو جمع کروائے گا بھی وہ سسٹم اس طرح کا بنا دیا ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں وہ بزنس کرنا ہی نہیں چاہے گا، وہ تو بھاگے گا باہر کی طرف. تو رانا صاحب یہ اس صورتحال سے تو پھر جو نان فائلر ہیں وہ تو ہم پہ ہنستے ہوں گے کہ یہ فائلر بن کے، اس کا مطلب فائلر بننا اور اپنے اثاثے ایسٹ ڈکلیئر کرنا پاکستان میں یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی بن گئی. پھر بیوقوفی بن گئی ہے، جرم بن گیا نا. آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے. پہلے آپ کو جی بتایا گیا جی فائلر کے یہ فائدے ہیں، فائلر بنوایا گیا سب کو، تاجر 2 اسکیم لائی گئی جو ناکام ہوئی، پٹ گئی، ناکام ہوئی، ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد جب فائلر بن گئے تو پھر اس طرح کی مشکلات، اس طرح کی ہرڈرز آپ بنا رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا سوچتے ہیں یار میں فائلر نہ ہی بنتا تو اچھا تھا. جو نان فائلر ہیں جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا وہ باہر سے جو مرضی کریں. نہیں جو بھی آپ نے بتائی ہے بینکنگ ٹرانزیکشن والی، کیش والی، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. تو اس سے پھر لوگ بزنس کیسے کریں گے؟ بہت تشویشناک بات ہے. اس پہ ہمارے سیالکوٹ چیمبر کے صدر نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور گورنمنٹ سے احتجاج بھی کیا ہے. امید ہے کہ یہ تاجروں کے پریشر سے واپس لے لیں گے. اگر نہیں لیں گے تو یقین کریں ان کے لیے ان کی جو معیشت ہے وہ چلنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ تاجر جو ہے وہ ایک بیک بون ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کا اور معیشت کے لیے. تو جب تاجر ہی پیچھے ہٹ جائیں گے ان کاموں سے، آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کریں گے، اپنا پیسہ سیو کر لیں گے یا کسی اور کنٹری میں لے کے چلے جائیں گے، وہاں پہ انویسٹ کریں گے، آپ یقین کریں کہ اتنی ساری کنٹریز ہیں جو اتنی سہولیات دے رہی ہیں، جو انویسٹرز ہیں، جو تاجر ہیں، جو بزنس مین ہیں، اور ہماری کنٹری میں الٹ ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا تنگ کیا جائے کہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے باہر بھاگ جائیں. کہ نا ہم لاسٹ گورنمنٹ کی پالیسی پہ تنقید کرتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ کی ہے. اور یہ پالیسی لاسٹ گورنمنٹ کی تھی نا، موبائل کے اوپر ٹیکس. دنیا میں کسی بھی کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں، ایک کنٹری مجھے بتا دیں جہاں پہ اس طرح کا ٹیکس ہو کہ پی ٹی اے پروو کروانے کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑے. ایون کہ آپ دیکھیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آزاد کشمیر آپ کا حصہ ہے، آپ مظفر آباد کے پل سے ادھر چلے جائیں، ادھر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اچھا جی. ہاں جی، یہ شاید آپ کے لیے بات نہیں ہو. نہیں یہ میرے علم میں نہیں تھی. یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ مظفر آباد یا آزاد کشمیر میں پی ٹی اے کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. وہاں پہ آپ چلے جائیں آپ کے فون چلیں گے، نان پی ٹی اے فون چلیں گے، نان پی ٹی اے فون چلیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ نان پی ٹی اے فون میں سمی سے بھی چلیں گی، آپ کی کالز بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کے یوزر اتنے زیادہ ہیں، آپ وہاں سے فون آتا ہے، یا تو نا آپ اپنی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، اپنی مینوفیکچرنگ آپ کی ہے کوئی نہیں. آپ کا کوئی فون وہاں سے آتا ہے، آپ نے بتایا 20,000 کا فون ہے، اس کے اوپر 90,000 اس کا ٹیکس لگ جاتا ہے. کون اس طرح افورڈ کرے گا؟ کون اس طرح کے معاملات کہاں پہ چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں. اچھا مینوفیکچرنگ تو یعنی لیکن اسمبل یہاں ہوتے ہیں، یہ تو پاکستان میں ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بس پارٹس خانہ پوری ہے. اصل میں باقاعدہ پاکستان کا اپنا موبائل فون کوئی نہیں ہے. ماضی میں آپ کو پتا وہ اسکینڈل کیوں موبائل کا بنا تھا وہ بھی پتا چلا تھا کہ چائنا سے باہر ملکوں سے آ کے گاڑیاں پیک کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا رانا صاحب ایک اور بات ہے، ایک تو پی ٹی دیکھیں نا ہزاروں لاکھوں لوگ اس یوزڈ فون کے کاروبار سے منسلک تھے اور اپنے بچوں کی روزی کما رہے تھے. اب میں دیکھ رہا ہوں، یقین کریں ہم لوگ تو چلو ایکسیسریز وغیرہ بیچ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ کاؤنٹر پہ کام کر رہے تھے، دکان بنائی ہوئی تھی، ان کا آن لائن سیٹ اپ نہیں تھا، وہ بیچارے بھوکے ہو چکے ہیں. ان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. اور پہلے بھی حکومت نے ٹیکس لینے پہ، اسی ہماری حکومت نے، حالانکہ یہ پی ٹی اے لے کر کون آئے تھے؟ عمران خان صاحب. ہم لوگوں نے بڑی تنقید کی ان پہ. اس گورنمنٹ سے میں امید تھی کہ یہ آسانیاں پیدا کریں گے، انہوں نے الٹی کام کر دیا.
اب پی ٹی اے کے ٹیکس ان کو کم کرنے چاہیے. تو امید یہ تھی کہ جس طرح سے انہوں نے یکدم سے کریک ڈاؤن شروع کیا نا, ہمیں اچھے کی امید تھی کہ کریک ڈاؤن کیا, چلو اچھی بات ہے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے سی پی آئی ڈی والے فون مسئلہ تھے, لیکن ان کو بھی پتہ تھا 7 سال سے کر رہے تھے. لیکن ہمیں امید تھی کہ حکومت اس دفعہ اس بجٹ میں ٹیکس کم کرے گی. آپ نے دیکھا وہ ایم کیو والے, میرا غالباً کسی نے اسمبلی میں بات بھی کیا کہ پی ٹی اے کا ٹیکس کم کریں, انہوں نے اس کو کم بھی نہیں کیا, کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا. اوپر سے جو اسیسری لوگ بیچ رہے تھے, دیگر پروڈکٹس بیچ رہے تھے, ان پہ سی او ڈی کا بھی 4% لگا دیا. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, آپ کام وہ کریں جو پوری دنیا میں سسٹم چلتا ہے, آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں نا. آپ نے ایک انوکھا سسٹم بنا دیا جو عمران خان کے دور میں ایک غلط پالیسی بنی, آپ اسی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس میں مزید ہرڈلز بھی پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ٹیکس لیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیکس نہ لیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے نا. جیسے کوئی بھی امپورٹ کرتا ہے بندہ کوئی چیز, اس میں پراپر ٹیکس ہوتا ہے, جی اس میں اتنے % ٹیکس ہے, اتنے پر ٹیکس ہے, امپورٹ کرتے وقت ٹیکس آ جائے. آپ جو کام کرنے والے ہیں اس کو کرتے نہیں ہیں. اسمگلنگ کو روکیں نا, آپ اسمگلنگ کو روکیں, کیوں نہیں روکتے اس کو؟ اور پراپر طریقے سے جو امپورٹ ہوتی ہے, امپورٹ کے اوپر آپ جو اس کی پرسنٹیج ہے, پرسنٹیج کے مطابق ٹیکس لیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جو موبائل جس کے پاس آ جائے وہ پی ٹی اے اپروو کروائے اور اس کا اتنا زیادہ ٹیکس دے؟ یہ تو لاجیکل ہی نہیں ہے. آپ کوئی لاجیکل کام یہ کریں. کریک ڈاؤن بھی جو حالیہ ہوا نا, یہ بھی ان کی نیت نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کریک ڈاؤن کہاں ہو رہا ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے چھوٹے شہروں میں, چھوٹے دکانداروں پہ. اتنی بڑی مارکیٹیں گورنمنٹ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, لاہور میں بالکل گورنمنٹ کے نیچے, وہاں پر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے. جہاں پر ان کو کروڑوں کے فون مل سکتے ہیں وہاں پر کریک ڈاؤن نہیں. کریک ڈاؤن کہاں ہوتا ہے؟ جس بیچارے کے پاس 5 فون ہیں, جس کے پاس 6 فون ہے, وہ کریک ڈاؤن کیا دیہڑی لگاتے ہیں, دیہڑی لگاتے ہیں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. سیالکوٹ میں ایک دکاندار تھے 2-3 میرے جاننے والے, وہ یو کے کی سمیں سیل کرتے تھے. اب آپ کو پتہ لاہور میں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں, بڑے شہروں میں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں, وہاں پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا. بندے کہاں سے اٹھائے ہیں جی؟ سیالکوٹ سے بندے اٹھا لیا جی, یو کے کی سمیں سیل کر رہے تھے. پہلے سیل کر رہے ہیں سارے, کسی نے نہیں پوچھا, 5 ماہ ہو گئے سیل کر رہے ہیں. اچانک سے آئے ہیں, وہ چھوٹے دکانداروں کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, بعد میں ان کو جی لاکھ روپے لے کے چھوڑ دیے. یہ کام چل رہا ہے. یہاں تو نا پراپر پھر کریک ڈاؤن کرنا ہے, پراپر کریں, بڑے شہروں میں کریں. جیسے آپ نے بتایا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہار روڈ کی مارکیٹ, حفیظ سینٹر ہے, وہاں پہ کریک ڈاؤن کریں. وہاں پہ کریک ڈاؤن نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے ہمیں منتھلی آ رہی ہیں, وہاں سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے. تو اچھا رانا صاحب, اس میں ایک اور ایڈ کر دوں, ان کو آپ کو پتہ ہے ان کو کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ اپنی پالیسی بہتر کر دیں, مسئلے ختم ہو جائیں گے. اگر یہ اپنا ٹیکس کم کر دیں اور تاجروں کو آسانی فراہم کر دیں کہ سامان لائیں, وہاں سے آپ کا ٹیگ ماڈل ہے وہ پی ٹی اے ہو جائے گا. تو کون ہے جو پیچ کروائے گا؟ کون بیوقوف ہے کہ جو سی پی آئی ڈی کروائے گا, آئی ایم ای چینج کروائے گا؟ کوئی بھی ایسا کام انلیگل نہیں کرنا چاہتا. یہ لوگوں کو مجبور کر دیا. دیکھیں نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, 10,000 والے فون پہ اگر 1 لاکھ روپے ٹیکس ہوگا, وہ بندہ وہ کیا کرے گا؟ آپ نے تو رستہ ہی کوئی نہیں چھوڑا اس کے لیے. میں نے یہی پوائنٹ ریز کیا ہے نا, میں نے آپ کو پہلے کیا کہا ہے, یہی تو کہا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے پراپر وے سے کریں نا. اسمگلنگ کو روکیں, ٹیکس کم کریں, امپورٹ ایزی کریں. امپورٹ ایزی کرنے سے رانا صاحب اسمگلنگ تو خود ہی ختم ہو جائے گی. وہی نا, امپورٹ آپ ایزی کریں. امپورٹ میں جو آپ کو کلیئر کروانے میں ہی آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ اتنے پیسے مانگ لیتا ہے, جی آپ کا کلیئر کروانا ہے سامان اتنے پیسے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے امپورٹ پہ ڈیوٹیز اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہیں کہ وہ بندہ امپورٹ کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ امپورٹ کو ایزی کر دیں, ڈیوٹیز میں ریلیکس دے دیں, آپ کی امپورٹ بینکنگ چینل تھرو بینکنگ چینل ہوگی, تو آپ کو اسمگلنگ وغیرہ خود رک جائے گی. یہ پی ٹی اے پروف خود ختم ہو جائے گا. اس کو ختم کریں, پراپر وہاں سے ڈیوٹیز کریں ہر چیز کو. وہ آپ تو کیو آر کوڈ ہوتا ہے, اسے اسکین ہو کے وہ اس کا جتنی ڈیوٹی ہے وہ پے کرے بندہ, وہ یہاں پہ آ جائے گا. تو سسٹم بالکل اسٹریٹ فارورڈ رکھے نا. آپ بات آپ والی ہے کہ اتنی آپ مشکل, اتنی ہرڈلس اس میں ڈال دی ہوئی ہیں کہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بندہ 2 نمبر کام کرے, بندہ وہاں سے کیری سے سامان منگوائے یا بندہ وہاں سے اسمگلنگ کرے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے پالیسی میکر ہیں نا, وہ نااہل لوگ ہیں. نااہل کیسے ہیں دیکھیں, اگر آپ نے موبائل فونوں پہ پی ٹی اے پہ کوئی پالیسی لانی ہے تو آپ بندہ مارکیٹ کا اٹھائیں, کوئی تاجر بڑا, وہ آپ کو بتائے کہ بھائی کیا پالیسی ہے جو آپ کی کامیاب ہوگی. آپ نے ایسے بندے لگا دیے جن کو خود فون چلانا نہیں آتا ہوگا, ایسے ہی تو ان بندوں کو کیا بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کم از کم ان کو تاجروں میں سے جو لوگ اس طرح کا بزنس کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ مشیر رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ بھائی یہ چیز اتنی برتھ رکھتی ہے, یہ ایسے سیل ہوگی, اس طرح سے آپ کو لوگ ٹیکس دیں گے, وہ آپ کو اربوں روپے زر مبادلہ بنا کے دیں گے. اب رانا صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں, ابھی میرے ذہن میں آیا کہ کتنی حکومت نے مشکلات شروع کر دی ہیں. میں نے اگلے دن میں لاہور گیا
اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہاں پر اب ایک نیا قانون آ گیا جی کہ امیشن کا سٹیکر لگوانا ہے. شاید آپ کی نظر میں آیا کہ نہیں, گاڑیوں پہ لگ رہا ہے آج کل ایک سٹیکر گول, جی جی امیشن کا سٹیکر ہے کہ امیشن ٹیسٹ کروانا ضروری ایسا ہے. ہی ہے. میں نے سوچا میں بھی کروا لیتا ہوں, کافی دن سے لوگ کروا رہے ہیں. جب میں وہاں پر گیا ہوں تو ادھر اتنا رش تھا اور کم از کم 100 گاڑی کھڑی تھی لائنوں میں اور لوگ ذلیل ہو رہے تھے. گلبرگ والے میں گئے تھے آپ؟ میں گیا ہوں یہ جو اشرا کے پاس ہے وہاں پر, اور لوگ لائنوں میں لگ کے ذلیل ہو رہے تھے. لوگوں نے گاڑیاں تو بند کر دی ہوئی تھی, ان کو دھکا لگاتے تھے گرمی میں, آگے کرتے تھے, اور باری آنے کے چانس نہیں تھے. پتہ چلا تھا کہ جی 5 بجے وہ لوگ گاڑی 200 بھی کھڑی, انہوں نے چلے جانا ہے وہ مشینیں اٹھا کے. اب یہ نئی ضلالت انہوں نے قائم کر دی ہے. بھائی مجھے پوچھے بندہ بتائے ان کو کہ یار یہ کیا طریقہ کار آپ نے رکھ دیا ہے امیشن والا. تو یہ آخرکار کیا ہوگا رانا صاحب, اس میں بھی آپ دیکھ لینا, حکومت نے تو میڈم نے یا کسی نے بھی پالیسی بنا دی ہے والی, اس میں بھی کرپشن ہوگی. جو سٹیکر وہ فری میں لگا رہے, لوگوں نے 2000 روپے سائڈ پہ پکڑانا, انہوں نے ویسے ہی لگا دینا ہر جگہ پہ. میں ابھی میرے ایک ویڈیو میں نے لگائی نہیں ہے, ابھی میں تھوڑے دن پہلے پاسپورٹ رینیو کے لیے گیا گارڈر ٹون آفس لاہور میں, اور وہاں پہ مجھے پارکنگ میں بندہ ملتا ہے, کہتا ہے جی آپ کو 20 منٹ میں فری کر دیں گے, آپ کو کروا دیتے. میں کہا کتنے پیسے؟ کہتا ہے جی 4000. میں نے کہا یار 4000 ایکسٹرا دینا ہے تو بندہ 3000 دے کے ادھر چلا جائے وی آئی پی سینٹر میں, وہاں سے بنوا لے. کہتا ہاں وہاں پہ 3000 ایکسٹرا دینا, یہاں پہ دے دیں, میں آپ کو 20 منٹ بنوا دیتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہاں پہ تو نارمل بنتا ہے نا, آپ کس چیز کے چارج ہے؟ بھائی کہتا ہے 3000 اندر دینے ہیں, 1000 روپے ہمارا ہے. میں نے اس سے بارگیننگ کی, میں نے کہا یار کتنا؟ کہتا جی ہم اپنا 500 کر لیں گے, اندر 3000 ہی لیتے ہیں ہم. آپ کو بندہ آئے گا, پروٹوکول سے لے کے جائے گا, 20 منٹس میں آپ کو فری کروا دے گا. یہ کب کی بات ہے جی؟ یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے سر. ان کے جو اچھے کام ہیں نا جو انہوں نے کیے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے باہر سے پہلے ایجنٹوں کی لائن لگی ہوتی تھی, وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک پاسپورٹ کی فیس سبمٹ کروانے کے لیے آسان ایپ بنا دی ہے. وہ ایپ پہ جائیں, پی ایس سی نمبر اپنا جنریٹ کریں, آن لائن فیس جمع کروا دیں. یہ بھی بڑا اچھا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں. جو اچھے کام ہے اپریشیٹ کرنے چاہیے, لیکن جو انٹرنل کرپشن ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے. میں گیا ہوں رات کے ٹائم, ابھی وہ آفس بنایا 24 آورس کے لیے, اور اس میں کام کیا ہے, صرف 2 کاؤنٹر چل رہے ہیں. کیا فائدہ 2 کاؤنٹر چلا رہے ہیں رات کو بندے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں. میں گیا ہوں رات کو 12 بجے, میں نے آن لائن فیس سبمٹ کی ہے, سارے میں نے کاپیز وغیرہ کروائی ہیں. تو جو 10:30 کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ گئے ہیں 1 بجے اندر. ٹھیک ہے, وہ کیوں بیٹھے رہے ہیں؟ کیونکہ جو باہر سے بندے آتے تھے پیسے والے, پیسے لیتے تھے, وہ باہر سے ان کو فری کر کے بھیج دیتے تھے. یہ بیچارے باہر انتظار کرتے رہتے تھے. ہم جو 12 بجے آئے ہیں ہم کو انہوں نے 2:30 بجے اندر بھیجا ہے. میں پیسے دے کے بنوا سکتا تھا, 4000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے, لیکن میں کیوں دوں ایکسٹرا پیسے؟ میں دیکھنا چاہتا تھا عام عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہاں پہ. اور 2:30 بجے ہم اندر گئے ہیں, اور ان کی طریقہ واردات دیکھیں. ایک ادھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا اور ایک لڑکا حلیل تھا داڑھی والا. وہ کیا کرتے ہیں, حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے ہم اندر جائے خود ہی مشین سے ٹوکن لے اور چلے جائیں. ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے جس کو نہیں پتا چلتا, ٹوکن نکال دیتا ہے. یہ ڈور اوپن نہیں کرتے, ٹوکن سارے خود نکالتے ہیں. ان میں سے جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کے ٹوکن پہلے سائڈ پہ کر لیتے ہیں, جو ہمارے 2 گھنٹے بعد آئے ہیں, اور پھر ڈور اوپن کرتے ہیں. پھر جو لائن میں لگے ہوتے ہیں ان کو ٹوکن دیتے ہیں بعد والے, اور جو پہلے ہمارے 2 گھنٹے بعد آئے ہیں ان سے پیسے لیے ہیں, ان کو وہی ٹوکن دے دیا. میرے ساتھ اندر ایسا ہی ہوا. ہاں سر, یہ تو فورن آفس میں میرے ساتھ یہی بالکل ہوا تھا کہ انہوں نے ٹوکن پہلے نکال کے رکھے ہوتے ہیں, وہ ٹوکن وہ سیل کر دیتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف ایک جیسا ہی کام ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے. تو میڈم کی بڑی مہربانی ہوگی, میڈم مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ کاروباری لوگوں کے لیے تو آپ کی حکومت بہت مسائل پیدا کر رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ مسائل. کاروباری بندے کو تو سیدھا پیغام ہے کہ بھائی ملک چھوڑو, اگر تمہارے پاس پیسے ہیں ادھر کاروبار نہ کرو ورنہ ہم تمہیں کاروبار کرنے نہیں دیں گے. لیکن یہ جو سرکاری اداروں میں عوام ذلیل ہو رہی ہے, جو ہم نے ابھی 2-4 چیزیں کی ہیں, یہ پوری ایک فہرست ہے. کم از کم اس پہ ورک کریں. لوگ رانا صاحب بہت زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, سی ایم پنجاب مریم نواز صاحب بہت زبردست کام کر رہی ہیں, بہت دن رات ایک کر کے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کی آنکھوں میں پردہ ڈالا جا رہا ہے. نیچے اداروں میں جو کرپشن ہو رہی ہے, ابھی فارن فیئر کی بات کی, وہاں پہ ایسا ہی ہے. آپ 6000 دیں, آپ ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروا لیں, آپ نہیں دیں گے آپ ذلیل ہوں گے 3 گھنٹے لائن میں. یہ ہر جگہ یہ سسٹم چل رہا ہے. وہاں پہ بھی میرے ساتھ ایسا ہوا. یہاں پہ اینڈ والی بات آپ کو سناتا ہوں جو مزے کی بات ہے. جب اندر ہم چلے گئے 2:30 بجے اندر گئے, وہاں پہ نا ایک فیملی بعد میں جو میرے بالکل دور دور تک کہیں نہیں تھی, وہ بعد میں آئی ہے. فیملی آئی ہے 6 لوگوں کی. ان لوگوں کا ٹوکن میرے پہلے آ گیا. میں نے کہا یار یہ تو کتنی دیر بعد آئے ہیں, میں 12 بجے کا آگے بیٹھا ہوں, یہ تو 2 بجے آئے ہیں, تو یہ ان کا ٹوکن پہلے کیسے آ گیا؟ وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے, میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب, میں نے کہا بھائی جان یہ
ہمارے میرے سے پہلے ان کا نمبر کیسے آ گیا؟ بھائی کہتے ہیں ان کا نمبر آ گیا ہوگا. میں نے کہا میرا 91 ہے, ان کا 86 آ گیا ہے, یہ میرے سے 2 گھنٹے بعد آ رہے ہیں, تو کیسے آ گیا؟ پھر بعد میں کہتا ہے ہاں کوئی دوست بھی تو آ جاتا ہے, ان کو ابلائج کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی کہ وہ رات والا جو انہوں نے شفٹ بنائی ہوئی تھی وہ کرپشن کے لیے. ابھی دیکھیں نا 30 بندے آگے, 3 ہزار لیا تو کتنا بن گیا؟ 90,000 بن گیا. تو ایک دن کی 90,000 کی دیہڑی لگا کے جا رہے ہیں, تو کتنا پیسہ بنا رہے ہوں گے؟ نہیں, یہ تو کرپشن تو ہر جگہ پہ چل رہی ہے, اور جو ہے نا کاروباری بندہ بہت زیادہ پریشان ہے ان کی پالیسیز پہ. رانا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ کافی لمبی ہو گئی ہے, کہ کیا جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں ان کو ریورس ہونا چاہیے, اس کا نیم البدل ہونا چاہیے جس سے بہتری پیدا ہو سکے؟ سر پالیسی پہلے تو ان کو پالیسی میکر چینج کرنے چاہیے, جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں, جو ان کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے اور ان کے لیے بھی خطرہ ہے, اور عوام کے لیے اور کاروباری طبقے کے لیے تو یہ کہتے ہیں جی یہاں سے اپنا پیسہ اٹھا کے باہر چلے جائیں. جو عوام ہے, عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, لیکن عوام بھی بولتی نہیں ہے. سارے بوجھ عوام کے اوپر پا رہے ہیں. جیسے اب بجلی کا بل دیکھنے, سلیب سسٹم ہے, 200 یونٹ سے اوپر ہو جائے تو آپ کو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ 200 یونٹ سے اوپر ہو جائے تو آپ کو ایک تو بل آپ کا 3,000 سے 9,000 پہ چلا جائے گا, اور 6 ماہ تک آپ کو 200 یونٹ کے اوپر والا بل آئے گا. بالکل ایسے وہ یونٹ چارج ہوں گے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ. عوام اس پہ آواز نہیں اٹھانی. جو عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور رانا صاحب, اس جو آپ نے سلیب سسٹم بتایا, اس کا شکار غریب آدمی ہو رہا ہے. غریب آدمی ہو رہا ہے نا. جنہوں نے اب اسمبلی میں بل پاس کروا کے اپنی تنخواہیں بڑھوائی ہیں, ان کو تو بجلی بھی معاف ہے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں سر, جو ریزرو سیٹ ہیں, آپ کو حیرانگی والی بات ہے, وہاں سے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ پیسے جا رہے ہیں, عوام کے پیسے جا رہے ہیں نا. ابھی جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا ہے, ان کو حیرانگی والی بات ہے, جو انہوں نے جتنی دیر سے کیس چل رہا تھا, پورے 1 سال کی سیلریز مل رہی ہیں, پورے 1 سال کی سیلریز. وہ دینا ضروری تھا جب وہ اسمبلی میں آئے ہی نہیں, جب انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا, وہ انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا, کیس چل رہا ہے, ابھی جوائن کیا ہے تو 1 سال کی سیلری دے دی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یار, بہت بڑا انکشاف کر دیا آپ نے. تو کتنا بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ یار. یہ اس طرح کی ظلم پہ آواز اٹھانی چاہیے, جو ہم لوگ نہیں اٹھاتے. جو اچھی پالیسیز ہیں ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جو عوام کے ساتھ ظلم ہے اس پہ تو بولنا بنتا ہے نا, اس پہ کوئی نہیں بولتا. دوسرا آپ دیکھیں مزے کی بات, وفاق میں اندازہ کریں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ, ان کی تنخواہیں 1.5 لاکھ تھی, اور کہاں پہ چلے گئی ہیں؟ 20 لاکھ پہ. اور ایک اور آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں, اصل مستحق تو یہ لوگ ہی تھے. پھر اصل مستحق یہ لوگ ہی ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیں نا عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے, اور ان کا بھی دیکھیں. یہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ بھی کتنا ظلم ہے کہ ان کی بھی سیلریز جو نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ جنوری سے بڑھی ہیں. نوٹیفیکیشن ابھی آیا ہے, نوٹیفیکیشن آیا ہے جون میں. سیلریز کب کی بڑھی ہیں؟ جنوری سے بڑھی ہیں, اور جنوری سے ان کو وہ سیلری ملے گی جو 6 ماہ گزر گئے ہیں. آپ نااہلی کی اور حد دیکھیں یار, کہ میں کہتا ہوں کہ بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں سن کے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے کہ بھائی بندہ کہہ رہا میری تنخواہ بڑھاؤ اس رقم سے, حکومت کہہ رہی نہیں تم تو ہمارا حصہ ہو, تمہاری سیلری 6 ماہ پہلے سے بڑھا دی ہے. اور ہماری طرف یہ ہوا ہے کہ 1 جولائی سے 4% جو COD کا ٹیکس تھا نا وہ لاگو ہونا تھا. ہمارا 15 دن پہلے سے انہوں نے کاٹ لیا. کوریئر سروس والوں نے 15 دن پہلے سے کاٹ کے حکومت کو دے دیا. ہماری طرف الٹ چکر ہے, ادھر الٹ چکر ہے. یہاں پہ سپیڈیں دیکھیں کتنی ہیں, اور وہاں پہ 6 مہینے پہلے کی, سال پہلے کی سیلریز مل رہی ہیں. اور رانا صاحب ایک اور بات بتائیں, عوام میں سے نہیں لوگ جانتے ہوں گے زیادہ تر, آپ اور میں, ہم لوگ دونوں بڑے پر امید تھے جب یہ حکومت آئی تھی کہ یار یہ بہت زیادہ نا کاروباری دوست پالیسیاں ضرور لے کر آئیں گے. یار جب بھی آئی ہے ہمارا ایکسپیرینس تو یہی تھا نا, جب بھی PMLN کی گورنمنٹ آئی ہے وہ ہمیشہ کاروباری دوست پالیسیاں لے کے آتے تھے. تاجر خوش ہوتے تھے, اور کیوں تاجر ان کے سپورٹر تھے؟ اسی وجہ سے سپورٹر تھے کہ یار یہ تاجروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کو ساتھ بٹھا کے فیصلے کرتے ہیں, پالیسیاں بناتے ہیں. اور تاجر دیکھیں نا, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, کیونکہ میں چھوٹا سا تھا جب میرے اللہ بخش میرے والد صاحب بزنس کرتے تھے, ان کے ساتھ ہوتے تھے ہم, ان کی ہیلپ کرتے تھے. تو تب ایک سسٹم ہوتا تھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا چنگی سسٹم ہوتا تھا. کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو آپ نے 11% دینا ہے, تو اس طرح کے پیسے دینے ہیں. یہ سارا میاں نواز شریف نے آگے ختم کیا. یہ سارا گنڈا ٹیکس تھا. پھر اس ٹائم پہ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے تھے آپ کو اتنی سہولتیں دیتے تھے. اگر آپ نے فار ایگزامپل ہم گلفس کی ایکسپورٹ کرتے تھے, تو گلفس پہ آپ نے اگر 1 لاکھ ایکسپورٹ کیا تو 28,000 ریبیٹ آپ کو ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, کہ یار آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو.
اس طرح وہ ایکسپورٹ کو ہیلپ فل کرتے تھے کہ آپ کا شوق پیدا کرتے تھے کہ آپ کو ایکسپورٹ میں کچھ بھی نہیں بچا تو آپ 28,000 گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے, ڈبیٹ مل رہا ہے. تو آپ دل کرتا تھا یار آپ محنت سے کام کرو, آپ جو ہے نا ایکسپورٹ کو بڑھاؤ. تو اس طرح کی فیسلٹیز دیتے تھے جب بھی میاں نواز شریف آتے تھے حکومت میں یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی تھی. لیکن یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے میں حیران ہوں, ہم نے ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کیا ہے اور ابھی بھی ان کی اچھی پالیسی پہ ہم جو ہے نا وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہے, جنگ جیتی, فیلڈ مارشل نے اچھا کام کیا, ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ عوام پہ ظلم کریں گے, جب آپ اپنا یا تو نا عوام پہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں یا کاروباری طبقے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں تو آپ اپنے خرچے کم کر رہے ہیں. خرچے کم کرنے کے بجائے آپ اپنی سیلریز دیکھیں, سیلری 200 گنا بڑھا رہے ہیں, 400 گنا بڑھا رہے ہیں. یار آپ 1.5 لاکھ سیلری سے 2 لاکھ کر لو, 3 لاکھ کر لو, 4 لاکھ کر لو. آپ نے اکٹھی 20 لاکھ کر دی اور آپ کو جو سہولتیں مل رہی ہیں, گھر مل رہے ہیں, بجلی کے بل, پیٹرول فری مل رہا ہے, اور اوپر سے کہتے ہیں اسپیکر صاحب جی میں تو نہیں بڑھائی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ نے بنائی ہے, پی ایم فرشتے بڑھا گئے ہیں. رانا صاحب, میاں نواز شریف کا تھا صحت کارڈ, خان صاحب نے اس کو آ کے بہتر کر دیا. اب یہ تنہائیں بنانے والا سین شروع ہوا تھا خان صاحب کے وقت سے, انہوں نے اس منصوبے کو اپنے لیے بہتر کر لیا. ٹھیک ہے نا, ادھر ہی تبھی انہوں نے تنہائیں پہلی دفعہ بڑھائی تھی نا آگے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے, اس دفعہ میاں نواز شریف نہیں آیا, مجھے لگتا ہے یہی مسئلہ ہے. ورنہ میاں نواز شریف کا جو میرے پاس ریکارڈ ہے وہ تو سیلری لیتے نہیں تھے سیلری بھائی جان. تو میاں نواز شریف اس دفعہ نہیں آئے خود, تو مجھے لگتا ہے کہ پالیسی بھی جو ہے نا بہت بدتر ہیں کاروباری لحاظ سے. فائنل ورڈکٹ لیں گے, ٹائم کافی ہو گیا. آپ اس حکومت کی جو کاروباری لوگوں کے لیے پالیسیاں, کیا اس سے خوش ہیں؟ نہیں, میں بالکل خوش نہیں ہوں. کوئی امید کی کرن ہے؟ بالکل کوئی نہیں ہے. جس طرح کی یہ پالیسیز اپنا رہے ہیں, یقین کریں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. جو دیکھیں نا, جو عوام کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں, یہ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے, عوام کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, اگر کاروبار نہیں رہے گا تو عوام کیا کرے گی؟ عوام چوری ڈکیٹیاں کرے گی, عوام چور ڈاکو بنے گی. اور اس کے لیے بھی آپ نے سی سی ٹی بنا دیا ہے کہ جو چور ڈاکو ہے اس کو سیدھا پھڑکا دیں. یعنی کہ جو کچھ آپ کے پاس بچے گا نا وہ سی سی ڈی نکال لے گی. سی سی ڈی نکال لے گی. بالکل آپ پھٹے پہ ڈالنے کی پلاننگ ہو چکی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, ابھی جب کاروبار نہیں ہوگا تو عوام کیا کرے گی؟ جو کاروباری طبقہ ہے وہ تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ لے کے باہر چلا جائے گا. جو غریب عوام ہے وہ کیا کرے گی؟ چوری ڈکیٹیاں کرے گی, اور چوری ڈکیٹیاں کرے گی وہ سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ جائے گی, سی سی ڈی والے اسے پھڑکا دیں گے. بہت اچھا ادارہ ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن عوام کو مجبور کر دیں گے اس طرف جانے کے لیے کہ آپ اپنی موت کو خود دعوت دیں. میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب جو ہے نا شہباز شریف صاحب, آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے یہ جو لوگ یوزڈ فون کا کام کر رہے تھے ان لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا, بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کو کوئی آلٹرنیٹ دیا آپ نے؟ ان کو کوئی آپ نے سہولت دی ہے؟ اگر اب وہ وارداتیں شروع کر دیں گے تو اس کے لیے آپ نے سی سی ڈی تو دے دی ہے, تو کچھ عوام کا بھی سوچیں. آپ سیاسی لوگ ہیں, کل کو آپ نے اسی عوام سے ووٹ لینے جانا ہے. بھائی جان مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں لینے, اس لیے تو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اگر انہوں نے ووٹ لینے ہو, انہوں نے سیاست کرنی ہو, ووٹوں سے انہوں نے اب آنا ہو اقتدار میں, تو وہ کبھی بھی جو ہے نا عوام دشمن پالیسیاں نہ اپنائیں, عوام دوست پالیسیاں لے کے آئیں. لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے, میں ابھی بھی گزارش کروں گا میاں شہباز شریف صاحب سے کہ اپنے جو پالیسی میکر ہیں ان کو ریویو کریں, ان کو چینج کریں, اور پالیسی میکر وہ لے کے آئیں جیسے میاں نواز شریف لے کے آتے تھے, کہ وہ عوام دوست اور تاجر دوست ہوں, تاکہ تاجر خوش ہوں گے, کاروبار آئے گا تو عوام بھی خوش ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. عوام کے لیے, اپنے ووٹروں سپورٹروں کے لیے, بزنس مین طبقے کے لیے سہولت پیدا کیجیے. میں شکریہ ادا کروں گا رانا ثاقب صاحب کا کہ وہ آئے ادھر اور اپنے تجزیے سے ہمیں جو انہوں نے نوازا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں رانا صاحب کو بھی لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو.